فیکٹولائزر کے پیارے دوستو، اللہ تعالیٰ نے انسان کو بہترین شکل و صورت اور بہترین وقت میں پیدا فرمایا اور اس کے متعلق فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، اور بے شک ہم نے انسان کو بہترین شکل و صورت میں پیدا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس قدر بہترین اور اس قدر جدید ترین نظام کے ساتھ پیدا فرمایا جس کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ میڈیکل سٹورز اور ہسپتالوں میں لاکھوں قسم کی ادویات، ہزاروں قسم کے سیرپ اور بے شمار طریقہ علاج صرف ایک انسانی جسم کی خاطر ہو رہے ہیں۔ آج بھی اس پر تحقیقات جاری ہیں۔ ہر ایک سائنسی تحقیق انسانی جسم کے اندر چھپے ہوئے بے شمار راز اور قدرت کی خوبیاں اشکار کرتی جاتی ہے۔ دوستو، بے شک انسان کو اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات پیدا فرمایا، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ کی دوسری مخلوقات جیسا کہ کیڑے مکوڑے یعنی حشرات الارض یعنی انسیکٹس بھی کسی سے کم نہیں۔ ان کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایسے نظام چھپا رکھے ہیں جن کا ذکر آپ کو ورطہ حیرت میں ڈال دے گا۔ دوستو، آج کی ہماری ویڈیو کیڑے مکوڑوں کے آپس کے باہمی رابطے کے نظام یعنی کمیونیکیشن سسٹمز کے بارے میں ہے۔ آج ہم آپ کو ایسی دلچسپ اور حیرت انگیز معلومات فراہم کریں گے جو آپ نے اس سے پہلے کبھی نہیں سنی ہوں گی۔ کیڑے مکوڑے بھی دوسرے جانوروں کی طرح ایک دوسرے سے رابطے کے لیے زبان استعمال کرتے ہیں، تاہم ان کو یہ زبان سیکھنی نہیں پڑتی بلکہ یہ ان کے جسمانی نظام کا ایک حصہ ہوتی ہے۔ اول تو کیڑے صرف اپنی ہی قسم کے کیڑوں سے معلومات کا تبادلہ کرتے ہیں۔ دوم یہ کہ ہر قسم کے کیڑوں کی اپنی خاص ووکیبلری یعنی ذخیرہ الفاظ ہوتی ہے، یعنی ان کے اشارات وغیرہ دوسری قسم کے کیڑے مکوڑوں کو سمجھ نہیں آ سکتے۔ انسانوں کی طرح ان کو زبان سیکھنے کے مراحل سے نہیں گزرنا پڑتا، کیونکہ یہ سگنلز کی زبان میں بات کرتے ہیں اور ان کا جسم صورتحال کے مطابق خود ہی مطلوبہ سگنلز بھیجتا رہتا ہے۔ اگر سمجھانے کی خاطر آسانی سے اور مزاحیہ انداز میں بات کی جائے تو یوں سمجھ لیجئے کہ ان کو زبان سنبھال کر بات کرنے کی ضرورت ہی محسوس نہیں ہوتی۔ یہی وجہ ہے کہ ان کے بات چیت کرنے کا وقت اور مقصد آسانی سے پتہ نہیں چلتا۔ اس کا علم صرف اسی وقت ہوتا ہے جب ان کی حرکات میں تبدیلی واقع ہو یا پھر ان کے کام میں کوئی تبدیلی نظر آئے۔ یہاں یہ بات بھی دلچسپی سے خالی نہ ہوگی کہ کیڑے مکوڑے آپس میں کن موضوعات پر بات کرتے ہیں یا کون سی معلومات کا تبادلہ کرتے ہیں۔ تو دوستو، آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ 10 قسم کے مسائل پر بات کرتے ہیں۔ نمبر 1، اپنے تعلق والے کیڑے کو پہچاننے کے لیے۔ نمبر 2، جنس مخالف کی پہچان کے لیے۔ نمبر 3، جنسی تعلق کو قائم کرنے کے لیے۔ نمبر 4، خوراک کی موجودگی کا مقام یا ذریعہ بتانے کے لیے۔ نمبر 5، کسی فرد یعنی کیڑے کو قبیلے سے نکالنے یا قبیلے میں شامل کرنے کے لیے۔ نمبر 6، اپنے علاقے کو مخصوص کرنے کے لیے یعنی سرحد بندی کے لیے۔ نمبر 7، خطرے کے وقت الارم یعنی آگاہی دینے کے لیے۔ نمبر 8، اپنی موجودگی کا علم دینے کے لیے۔ نمبر 2، کسی دشمن کی موجودگی سے آگاہ کرنے کے لیے۔ اور نمبر 10، دھوکہ دینے یا نقل اتارنے کے لیے۔ جی ہاں دوستو، کیڑے مکوڑے ایک دوسرے کی نقل بھی اتار سکتے ہیں۔ دوسرے تمام جانداروں کی طرح کیڑے مکوڑے بھی اپنے پانچوں احساسات یعنی حواس خمسہ کو استعمال کر کے معلومات اکٹھی کرتے ہیں۔ ان کے حواس 2 طرح کے ہوتے ہیں، جن میں ذائقے اور چھونے کی حس صرف اسی وقت استعمال ہوتی ہے جب سامنے دوسرا کیڑا موجود ہو، جبکہ سونگھنے، دیکھنے اور سننے کی حس دور موجود اشیاء کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ دوستو، ان کے سگنلز 4 قسم کے ہوتے ہیں جن کے فائدے اور نقصانات بھی ہوتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم بات کریں گے ٹیکٹائل کمیونیکیشن یعنی چھونے کی حس کے متعلق۔ انسانوں کے لیے کسی کو ہاتھ لگانا اور وہ بھی سر بازار اور ہجوم میں یقیناً سخت ذلت اور شرمندگی کا باعث بن سکتا ہے، لیکن کیڑے مکوڑوں کو یہ رعایت حاصل ہے کہ وہ نہ صرف اپنی جنس بلکہ مخالف جنس کو بھی منہ لگا کر چھو سکتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بعض کیڑوں کی دیکھنے اور سننے کی حس نہایت کمزور ہوتی ہے۔ ایک خاص کیڑے یعنی بلسٹر بیٹل میں جنسی تعلق کے لیے نر اپنی مادہ کے جسم کو مختلف جگہوں سے اینٹینا کی مدد سے ٹیپ کرتا ہے یعنی چھوتا ہے، جس سے مادہ کو نر کی نیت سمجھ آ جاتی ہے اور جواباً مادہ اپنے پروں کو اونچا کر کے اقرار کا سگنل دیتی ہے، لیکن نر تب تک اسے چھوتا رہتا ہے جب تک مادہ مکمل تیار نہیں ہو جاتی۔ یہ اینٹینا کی مدد سے دوسرے کیڑے کے جسم کو چھونا چیونٹی اور ٹرمٹس کا طریقہ بھی ہے۔ اگرچہ یہ کنفرم نہیں کہ اس طرح کون سی معلومات شیئر کی جاتی ہیں، لیکن یہ ضرور ہے کہ اس کا مقصد اپنے بل کے ممبرز کو پہچاننے اور خوشبو کے ذریعے کھانے کی قسم کی پہچان کرنا ضرور ہے۔ بعض اوقات اینٹینا کے ذریعے پچھلی ٹانگوں کو چھونے کا مقصد اپنے لیڈر کی پہچان کرنا بھی ہوتا ہے۔
اگر اس طرح چھونے کا عمل رک جائے تو لیڈر کیڑا ایک دائرے میں اور پھر دائرے کے درمیان ایک لائن میں مختلف قسم کی حرکات کرتا ہے، جس سے باقی کیڑوں کو علم ہو جاتا ہے کہ لیڈر چاہتا ہے کہ اس کے پیچھے پیچھے آیا جائے۔ اس کی ایک مثال شہد کی مکھی ہے، جو اپنی مخصوص حرکات کے ذریعے شہد کے پھولوں کی موجودگی، سمت، فاصلے اور مقدار کی اطلاع کارکن مکھیوں کو فراہم کرتی ہے، جس کے بعد کارکن مکھیاں وہاں جا کر وہاں سے شہد اکٹھا کرنے لگتی ہیں۔ اکثر یہ فاصلہ 80 میٹر سے کم ہی ہوتا ہے۔ جس قدر اچھے طریقے سے یہ سمت تبدیل کر کے ڈانس کرتی ہیں، اتنا ہی اچھا شہد اس مقام پر موجود ہوتا ہے۔ ایک مخصوص حرکت جسے ویگل ڈانس کہا جاتا ہے، یہ لمبے فاصلے کے اظہار کے لیے استعمال کی جاتی ہے۔ اس میں ایک مکھی 8 کا ہندسہ بناتی ہے، جس میں 2 بار دائرہ بنتا ہے۔ ہر دائرے کے درمیان مکھی ایک لکیر بنا کر چلتی ہے، جیسے 8 کے ہندسے کو اوپر سے نیچے کی طرف ورٹیکل لائن میں کاٹا جاتا ہے۔ اس ڈانس کا مطلب لمبے فاصلے کو ظاہر کرنا ہوتا ہے، جو کہ کم سے کم 3 کلومیٹر ہوتا ہے۔ اگر مکھی 8 کا ہندسہ بنا کر اسے اوپر سے نیچے کی طرف لکیر میں کاٹے تو فاصلہ سورج کی سمت میں ہوتا ہے، یعنی اوپر سے نیچے یا نیچے سے اوپر۔ اور اگر مکھی 8 کے ہندسے کو دائیں سے بائیں کاٹے تو پھر فاصلہ ہاریزونٹل سمت میں ہوتا ہے، یعنی دائیں سے بائیں یا پھر بائیں سے دائیں۔ اسی طرح ویلیگیج بیٹل پانی کی سطح کے اوپر دائرے بنا کر قریب ہی موجود کافی سارے بیٹلز کی موجودگی کی اطلاع فراہم کرتا ہے۔ بہت سے ٹری ہوپرز ایک نہایت حیرت انگیز کام کرتے ہیں۔ وہ درخت کے کسی پتے پر بیٹھ کر اس پتے پر وائبریشن پیدا کرتے ہیں، جس کا مقصد وائبریشن کی تیزی یا سستی کے حساب سے مختلف ہوتا ہے۔ اس میں نہایت حیرت انگیز بات یہ ہے کہ یہ وائبریشن اس درخت کے نہ صرف ہر پتے پر بیٹھا اوپر محسوس کر سکتا ہے، بلکہ وہ اگر آپ کے گھر کے پانی کے پائپ پر بیٹھ کر یہ وائبریشن پیدا کرے تو یہ وائبریشن آپ کے گھر کے تمام واٹر پائپ پر سفر کرے گی، حتیٰ کہ دیواروں پر بیٹھے ہوپرز بھی اسے محسوس کر لیں گے۔ اس کا مقصد خوراک، دشمن سے بچاؤ یا مخالف جنس کی اطلاع دینا ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پر ہے کیمیکل کمیونیکیشن، یعنی کیمیائی رابطہ۔ یہ کہنا زیادہ بہتر ہوگا کہ حشرات کسی بھی دوسرے ذریعہ کی نسبت کیمیائی رابطے کے ذریعے کو زیادہ مؤثر سمجھتے ہیں۔ ان کیمیکلز کو انفو کیمیکلز بھی کہا جاتا ہے، یعنی معلوماتی کیمیکلز۔ کیڑے ان کیمیکلز کو اس قدر اچھی طرح پہچانتے ہیں کہ ان کے چند مالیکیولز بھی پیغام رسانی کے لیے کافی ہوتے ہیں۔ یہ کیمیکلز 2 قسم کے ہوتے ہیں۔ پہلے نمبر پر فیرومونز کیمیکلز ہیں، جو کہ ایک ہی قسم کے حشرات تک پیغام لے کر جاتے ہیں۔ دوسرے نمبر پر ایلیلو کیمیکلز ہیں، جو کہ ایک قسم کے حشرات کے پیغام کو دوسری قسم کے حشرات تک پہنچاتے ہیں۔ یہ پیغامات دفاعی، خوراک یا دوسری مختلف اقسام کے ہو سکتے ہیں۔ ان پیغامات کو وصول کرنے والے ریسیورز اکثر حشرات کے پاؤں پر لگے ہوتے ہیں، اور ان کی موجودگی اکثر سمیل یعنی خوشبو اور ٹیسٹ یعنی ذائقے کے ذریعے محسوس کی جاتی ہے۔ اس کے بعد نمبر آتا ہے سماعتی رابطہ یعنی ساؤنڈ کمیونیکیشن کا۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ انسان اور حیوان سماعت کے لیے کانوں کا استعمال کرتے ہیں، لیکن حشرات کے سماعت کے آلات حیرت انگیز طور پر ان کے پیٹ اور پاؤں کے نچلے حصے میں لگے ہوتے ہیں۔ یہاں پر کانوں کی بجائے ایک ٹمپینک ممبرین لگی ہوتی ہے، جو کہ کانوں کا کام دیتی ہے۔ مچھر سننے کے لیے اپنے انٹیناز استعمال کرتا ہے، اور یہ ایسی حیرت انگیز وائبریشن پیدا کرتا ہے جو کہ لوہے جیسی ٹھوس چیز میں بھی سفر کر سکتی ہے۔ دوستو، اس کے بعد نمبر آتا ہے بصری رابطے یعنی ویژول کمیونیکیشن کا۔ بہت سے حشرات رنگوں کے ذریعے بھی کمیونیکیشن کرتے ہیں، جن میں تتلی یا وہ تمام کیڑے شامل ہیں جن کے جسام پر کسی بھی قسم کا رنگ لگا ہوتا ہے۔ ان رنگوں کا مقصد ان حشرات کے زہریلے یا خوبصورت ہونے کا اظہار کرنا ہوتا ہے، جیسے کہ بچھو یا تتلی کے کلرز۔ یہاں اس بات کا ذکر نہایت اہم ہوگا کہ کالا اور پیلا رنگ کسی بھی کیڑے کے خطرناک ہونے کی علامت ہے، جبکہ شوخ رنگ یعنی سرخ رنگ یا اس طرح کے مختلف رنگ کسی کیڑے کے بے ضرر اور خوبصورت ہونے کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ دوستو، آج کی ویڈیو اور اس میں موجود انفارمیشن یقیناً آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ہمارا مقصد ایسی بہترین انفارمیشن مہیا کرنا ہے تاکہ آپ کو انٹرٹینمنٹ کے ساتھ نالج بھی ملے۔ ضروری ہے کہ آپ ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے اور ریگولر وزٹ کیجئے تاکہ آپ کو ایسی بہترین ویڈیوز ملتی رہیں۔ اگلی ویڈیو میں اس سے بھی دلچسپ معلومات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔